آج کے درس میں جو کہ ہمارا عقیدے کا درس ہے، وسیلہ سے متعلق چند شبہات پائے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کا مختصر جواب کیا ہے، آج کے درس میں یہ پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ غیر مشروع وسیلہ کے قائل ہیں، ہے نا، شرکیہ توسل یا بدعی توسل، جو اس کے قائل ہیں وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے چند شبہات پیش کرتے ہیں، اور ان شبہات کو دلیلوں کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کراتے ہیں کہ دیکھو وسیلہ تو ثابت ہے، وسیلہ یہ شرک نہیں ہے، وسیلہ یہ بدعت نہیں ہے۔ کون سا وسیلہ؟ اس وسیلے کی بات ہو رہی ہے جس میں انبیاء کو اور بزرگان دین کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر، سفارشی بنا کر پکارا جائے، ان سے مدد مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرک والا وسیلہ ہے۔ اسی طرح سے دعا میں کوئی اللہ سے دعا کرے اور اس میں کسی نبی یا ولی کا حوالہ دے، کسی نبی یا ولی کی ذات کا یا جاہ کا وسیلہ اختیار کرے، یہ بدعی وسیلہ ہے۔ تو یہ جو دونوں غیر مشروع وسیلہ ہے، ممنوع وسیلہ ہے، جس کا بیان ہوا ہے پچھلے درس میں، ان دونوں کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس جن کے پاس علم نہیں ہے دین کا، لوگ جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، کچھ آیتیں پیش کرتے ہیں، کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں، کچھ عقلی دلائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وسیلہ ثابت ہے، انبیاء کا اور اولیاء کا وسیلہ لینا جائز ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، بہت سارے شبہات ہیں ان میں سے چند اہم شبہات کو لیتے ہیں اور مختصر طور پر اس کا جواب بھی معلوم کرتے ہیں، تاکہ اس طرح کے شبہات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر رد کر سکیں اور گمراہ نہ ہو سکیں، اور جو لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں ان کو ہم کوشش کر سکیں کہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو۔ تو کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ لینے کا حکم دیا ہے، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اپناؤ، وسیلہ اختیار کرو۔ تو کہتے ہیں دیکھو خود اللہ حکم دے رہا ہے وسیلہ لینے کا، تو ہم انبیاء کا، اولیاء کا وسیلہ لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک شبہ ہے، اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہاں پہ جو وسیلہ کا لفظ آیا ہے اور وسیلہ کا حکم آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت کس پر نازل ہوئی، اور جس پر یہ آیت نازل ہوئی اس نے کیا سمجھا، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی نے کیا سمجھا، کیا مراد لیا وسیلہ سے؟ کیا نبی نے لوگوں کو اس آیت کا یہی معنی بتایا کہ دیکھو اللہ نے وسیلہ کا حکم دیا ہے تو تم لوگ ایسا کرو کہ نبیوں کا وسیلہ لو، میرا وسیلہ لو، بزرگان دین کا وسیلہ لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس کی یہ تفسیر بیان کی۔ پھر کن کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کے درمیان۔ کیا صحابہ کرام نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہوئے اپنی دعاؤں میں نبی کا وسیلہ لیا؟ خلفائے راشدین کا بعد والے صحابہ نے وسیلہ لیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں آیت کو سمجھنا ہے فہم سلف کی روشنی میں۔ سلف صالحین نے اس کا آیت کا کیا مطلب سمجھا، صحابہ کرام نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا؟ جب ہم ان کا عمل دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس آیت پر ان کا عمل اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہوں، ان کے عمل میں، ان کی دعا میں اس طرح کا طریقہ ہم نہیں پاتے ہیں، لہذا معلوم یہ ہوا کہ وسیلے کا یہ معنی لینا یہ غلط ہے۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ پچھلے درس میں اس کا بیان ہو چکا ہے
کہ اللہ کی قربت حاصل کرو، اللہ تک وسیلہ حاصل کرو، مطلب یہ کہ ایسا عمل کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، یہ مراد ہے اس سے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان اعمال کو اختیار کرو جن کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تو یہاں پر نیک اعمال مراد ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی دعا قبول کرانے کی امید رکھتے ہو، تو اس کے لیے کیا کرو؟ نیک اعمال کرو، یہ مراد ہے۔ اس سے مفسرین نے، جو اہل سنت والجماعت کے علماء مفسرین ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہی معنی مراد ہے نیک اعمال۔ اس کی دلیلیں بھی پچھلے دی جا چکی ہیں کہ وسیلہ لینے میں انسان نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتا ہے، اس کی دلیلیں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا ایک شبہ اور اس کا مختصر سا جواب، ٹھیک ہے۔ واضح ہے؟ واضح ہے اس جواب؟ واضح ہے جی۔ آگے بڑھتے۔ اچھا ایک منٹ، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اس کے ذریعے سے آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اس حدیث میں، جو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے قریب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فرائض اور واجبات کی پابندی کر کے قریب ہوتا ہے۔ میرا جو بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو وہ کیسے قریب ہوتا ہے؟ میں نے جو اس پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اس کی ادائیگی کر کے، اس کی پابندی کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی سب سے نمبر 1 پر سر فہرست چیز جس کے ذریعے سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ بغیر فرض اور واجب کی پابندی کیے بغیر کوئی بھی بندہ رب سے قریب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی بندہ رب سے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو فرض اور واجب ہے اس کو ادا کرے۔ ایمان واجب ہے، توحید واجب ہے، نماز واجب ہے نا، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے۔ جو فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی کر کے ہی کوئی بندہ رب سے قریب ہو سکتا ہے، ورنہ قریب نہیں ہو سکتا فرائض و واجبات کو چھوڑ کے۔ ایک چیز یہ بتائی، اس کے بعد فرمایا کہ اور بندہ اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے، سنن کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ فرائض و واجبات کے بعد اور زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے، تو اور زیادہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جو صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو فرائض و واجبات کے ساتھ سنن اور نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ تو دونوں میں اللہ سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو دونوں پر عمل کرتا ہے۔ صرف فرائض و واجبات پہ جو عمل کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا وہ جو نوافل اور سنن بھی ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک رسائی پانے کے لیے، اللہ تک پہنچ حاصل کرنے کے لیے، اپنی دعا اللہ قبول کرے اس امید کو باور کرانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنا پڑے گا۔ اور نیک اعمال کی 2 قسم ہیں، ایک ہے فرائض اور واجبات، اور دوسرے ہیں سنن اور نوافل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث کے اندر حتی احبہ، جب بندہ فرائض و واجبات اور سنن نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو کرتے کرتے وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تک وسیلہ اختیار کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل کرنا، فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کی ادائیگی کرنا۔ دوسرا شبہ جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں اور اس کا مختصر جواب قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، جب گناہ کر بیٹھیں،
جب کوئی برائی ان سے سرزد ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اگر ایسا کریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا گناہ گاروں کو کہ تم مغفرت کے لیے کہاں آؤ؟ رسول کے پاس آؤ، رسول تمہارے لیے کیا کریں گے؟ مغفرت طلب کریں گے۔ تو ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس میں نبیوں اور اولیاء کا حوالہ دیتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، وہ ہمارے اللہ کے لیے سفارش کریں، وہ ہمارا واسطہ بنے۔ تو اللہ نے یہی حکم دیا ہے، ہم وہی کر رہے ہیں، تو اس میں غلط کیا؟ سمجھ گئے شبہ ان کا؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اگر آپ کو اللہ سے کچھ چاہیے، کچھ طلب کرنا ہے، کچھ التجا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، تو آپ خود بھی دعا کریں، اور جو نیک لوگ ہیں موجود ان کے پاس بھی جا کے آپ ان سے دعا کرا سکتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا تمہارا دونوں کا اتفاق، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو رسول کے پاس آؤ، رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے، اور اس سے پہلے تم خود مغفرت طلب کرو۔ تو دونوں کے قائل تو ہم بھی ہیں کہ ایک بندہ خود بھی دعا کرے اور جس کو وہ نیک سمجھتا ہے اس سے بھی دعا کرائے، اسی کا حکم یہاں دیا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، بحیات تھے، صحابہ کرام آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کرانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو اب تو ہم کیسے نبی کو کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے؟ اب تو ہماری بات کو سننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہمارے درمیان کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن نبی کے علاوہ ابھی جو موجود ہیں اولیاء، بزرگان دین، متقی، پرہیزگار، نیک، صالح، موحد، متبع سنت، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ٹھیک ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ کرام آپ کے پاس جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مثال پیش کی گئی، صحابہ کرام کس کے پاس گئے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ہاں، عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام گئے، بارش نہیں ہو رہی آپ دعا کر دیجئے، اور اس میں صراحت کی کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ محترم بزرگ شخصیت تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہوا، یہ اس کا جواب ہوا۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو بدعی یا شرکی وسیلہ لیتے ہیں، یہ ان کے پاس کہاں جاتے ہیں؟ یہ تو مردوں کے پاس جاتے ہیں، یہ تو فوت شدہ لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ زندوں کے پاس جاتے ہیں تو اس میں تو ہم اختلاف نہیں رکھتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، آپ زندوں کے پاس جائیں، دعا کروائیں، لیکن آپ مردوں کے پاس جاتے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، یا پھر ان کا نام لیتے ہیں، ان کی ذات کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اس میں یہ ہے کہ جو نیک بزرگ آدمی موجود ہے آپ اس کے پاس جاؤ، اس سے دعا کراؤ، تو اس کے ہم بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک شبہ اور اس کا جواب مل گیا، جی واضح ہے۔ نمبر 3، ایک حدیث پیش کرتے ہیں سنن ترمذی کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میری بینائی واپس آ جائے، میں دیکھنے لگوں، مجھے عافیت مل جائے اندھا پن سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اور تم چاہو تو صبر کرو، اور صبر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تم بضد ہو، اصرار کر رہے ہو کہ دعا کر دوں، تو ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، تم کیا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن دیا، تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں آپ دعا کر دیجئے میرے لیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، ٹھیک ہے، یہ دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی دعا میں یہ بھی ہے آگے کہ اللہم فشفعنی، اللہم فشفعہ فیہ، یہ سنن ترمذی کی روایت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے حوالے سے، تیرے نبی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ اے اللہ تیرے نبی کی سفارش میرے بارے میں قبول کر لے۔ یہ پوری دعا ہے۔ دعا کو غور سے سنیے، وہ خود کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کا واسطہ لے کر، اے اللہ تیرے نبی کی سفارش دعا میرے حق میں قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس بارے میں اختلاف ہے محدثین کے یہاں، ٹھیک ہے؟ کچھ نے صحیح کہا ہے تو کچھ نے ضعیف کہا ہے۔ اگر اس کو صحیح مان لیتے ہیں تو بھی اس سے جو ممنوع وسیلہ ہے، بدعی وسیلہ ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا ہے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ نبی کی دعا کا وسیلہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نبی کی دعا کا وسیلہ ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ آپ نبی سے دعا کرنے کو کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے دعا کرائی گئی۔ ابھی جو نبی کے وارثین ہیں، علماء کرام ہیں، اولیاء ہیں، ان سے آپ دعا کراؤ۔ اس لیے کہ صحابی کس لیے آئے تھے؟ صحابی آئے اور فوراً کیا کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یا جاہ کا یا مقام و مرتبہ کا انہوں نے وسیلہ نہیں لیا صحابی نے۔ اگر ذات کا جاہ کا وسیلہ لینا ہوتا تو نبی کے پاس آتے ہی نہیں، اپنے گھر ہی سے کہتے ہیں اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ نبی کے پاس آخر کیوں آئے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کی ذات کا وسیلہ لینا ہوتا، نبی کے جاہ کا وسیلہ لینا ہوتا تو وہ صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کا واسطہ لیتا ہوں، مجھے ٹھیک کر دے۔ وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج کل یہ لوگ دعا میں ایسے ہی کرتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا کو اپنے نبی کے صدقے میں قبول کر لے۔ صحابی نے ایسا کیا؟ صحابی باضابطہ نبی کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ دعا کرانے کا عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ نہیں تھا کہ کہیں بھی رہو اور نبی کا نام لے لو اور نبی کا حوالہ دے دو اللہ کو اور دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ جہاں کا حوالہ دینے سے کام نہیں چلے گا، نام کا حوالہ دینے، نام پیش کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دعا کرانا پڑے گا۔ انہوں نے دعا کرائی، دعا کے لیے آئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دعا طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 2 آپشن دیے، کہا کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دوں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو اور اجر ملے گا تم کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا طلب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا کرنے کا آفر دیا کہ نہیں دیا؟ اور پھر جو دعا سکھائی اس دعا میں کیا ہے؟ دعا کے آخر میں کیا ہے؟ اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی نے اللہ کے پاس سفارش کی، نبی نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی، تو نبی نے یہ دعا سکھائی کہ یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی کی دعا قبول کر لے میرے حق میں، تیرے نبی کی سفارش قبول کر لے میرے حق میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی نے دعا کی، اور نبی نے جو کہا کہ یہ دعا کرو کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کے واسطے سے تیرے تو متوجہ ہوتا ہوں، مراد ہے تیرے نبی کی دعا سے۔ نبی کی ذات مراد نہیں ہے، نبی کی دعا مراد ہے۔ نبی کا جاہ اور نبی کا مقام و مرتبہ مراد نہیں، نبی کی دعا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک شبہ ہوا ان کا اور یہ اس کا جواب ہوا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا؟ دعا میں کس وسیلے کے اختیار کرنے کا حکم دیا؟ نیک عمل کرنے کا۔ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، ہے کہ نہیں؟ تو وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا یہ نیک عمل ہے کہ نہیں؟ تو دعا کرنے سے پہلے نیک عمل کرنے کو کہا تاکہ وہ وسیلہ بن جائے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور پلس خود بھی دعا کیا اس صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کرے، ساری چیزیں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا اور ان کو عافیت مل گئی، نبی کے معجزات میں سے۔ اگر یہ سب کے لیے ایسی عام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کوئی آتا اور اپنی مشکل پریشانی کو ایسے کرنے کے لیے، لیکن سب ایسا نہیں آئے، تو یہ بھی ایک جواب دیا گیا، واللہ اعلم۔
ٹھیک ہے، تو یہ شبہ اس کا جواب مل گیا، واضح ہے یا کوئی پیچیدگی ہے؟ یہ اگر حدیث کوئی پیش کرے تو اس کو یہی جواب دیں گے کہ اس میں دعا کا وسیلہ ہے، نبی کی دعا کا وسیلہ ہے، نبی کی ذات کا یا نبی کا جاہ کا وسیلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پوری حدیث پیش نہیں کرتے ہیں، پوری حدیث پیش نہیں کرتے ہیں، بس اپنے مطلب کی بات کو پیش کر دیں گے۔ دیکھو نابینا صحابی آئے اور نابینا صحابی نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، دیکھو نبی کا نام لیا۔ تو ہم پوری جب حدیث دیکھیں گے شروع اور آخر کی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ذات یہاں پر مراد نہیں بلکہ نبی کی دعا مراد ہے، اس لیے کہ صحابی دعا کرانے کے لیے آئے، نبی نے آفر بھی کیا کہ میں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، ہے کہ نہیں؟ اور خود اس صحابی نے جو آخر میں دعا کی تو یہی کہ اے اللہ تیرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر لے، تو یہاں دعا کا وسیلہ ہے نہ کہ ذات کا۔ آگے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ بجاہی فإن جاہ عند اللہ عظیم، جب تم اللہ سے مانگو تو میری جاہ کے واسطے سے اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک میں بہت عظیم جاہ رکھتا ہوں، مرتبہ، منزلت، قدر، میرا بہت مقام اور مرتبہ ہے، تم اللہ سے مانگو تو میری جاہ اور مقام و مرتبہ کا حوالہ دو۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ محدثین کرام نے کہا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی حدیث ہو لیکن یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں بلکہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ جو حدیث کے ماہرین ہیں، محدثین کرام جن کو کہتے ہیں، وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر نبی کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اس لیے کہ یہ حدیث کے بارے میں آپ دیکھیے کہ محدثین نے کیا تحقیق کی ہے، کیا ریسرچ کیا ہے۔ کسی آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ مفسرین کے پاس۔ کوئی فقہ کی بات سمجھنے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ فقہاء کے پاس۔ کسی حدیث کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ محدثین کے پاس۔ تو محدثین نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، باطل ہے، من گھڑت ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو خلاص جو حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے، ضعیف سے بھی خطرناک موضوع، تو وہ حدیث دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے نبی کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، لہٰذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط سالی آئی تھی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیتے تھے یعنی پہلے، کیا مطلب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو ان کا وسیلہ لیتے تھے، لیکن اب اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ، اے اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام نے بزرگ شخصیت کا وسیلہ لیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو معلوم ہو گیا کہ بزرگ کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ کیا جواب دیں گے اس کا؟ تو کہیں وہ تو حاضر تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عمر فاروق ان کے پاس گئے، ان سے دعا کرائی، خود بھی دعا کیا اور ان کو کہا کہ دعا کر دیجئے، تو یہ معاملہ تو الگ ہے نا۔ ہاں یہ معاملہ تو ہے ہی نہیں کہ فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ لو، آپ لوگ تو فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ لیتے ہو، نبی فوت ہو چکے، اولیاء صالحین جو فوت ہو چکے ان کا وسیلہ لیتے ہو، ان کا نام پیش کرتے ہو اپنی دعا کے اندر، اور یہاں تو ایسی بات نہیں ہے، عباس رضی اللہ عنہ زندہ تھے، موجود تھے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر ذات کا وسیلہ لینا، جاہ کا وسیلہ لینا، مرتبہ کا وسیلہ لینا اگر یہ جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو قیامت تک کے لیے موجود ہے نا، نبی موجود ہے قیامت تک کے لیے، تو اس کو چھوڑ کے عباس کے پاس کیوں آئے صحابہ کرام؟ آپ لوگ جو کرتے ہو ابھی دعا کرتے ہو اور نبی کے صدقے میں کہتے ہو، تو صحابہ کرام نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام کو جب دعا کیا انہوں نے تو ایسے ہی کہتے کہ تیرے نبی کے واسطے سے اے اللہ بارش کر دے، برسا دے، انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ عباس کے پاس آئے۔ تو نبی افضل ہیں یا عباس افضل ہیں؟ نبی افضل ہیں، تو نبی کو چھوڑ کے کیوں آئے صاحب عباس کے پاس؟ نبی کی قبر موجود تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں موجود ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اور جو بھی بعد میں معاملہ آیا صحابہ کرام کے درمیان نا آپس میں، اور کافی مصیبتیں پریشانی آئی، تو صحابہ کرام کیا جاتے تھے نبی کی قبر کے پاس وسیلہ لینے کے لیے، یا اپنے گھروں ہی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے؟ تو کیا نبی کا وسیلہ لیتے تھے؟ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بزرگ زندہ ہے، موجود ہے، اور آپ کی بات کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو آپ اس سے بے شک دعا کروا سکتے ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے، نہ کہ اس کی کہ جو فوت شدہ بزرگ ہیں ان کا تم کیا کرو؟ وسیلہ لو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی شبہ اور اس کا جواب مختصر مل گیا، واضح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تھا۔ یہ بہت مشہور ہے لوگوں میں۔ ہاں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو توبہ کیا جب آدم علیہ السلام نے، تو توبہ کیسے قبول ہوئی؟ انہوں نے اپنی دعا میں توبہ کے لیے جو دعا کی تو اس میں نبی کا وسیلہ لیا۔ عرش پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں، تو سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے اہم ہے اللہ کے نزدیک، تو نبی کا وسیلہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر۔ کہتے ہیں بھائی یہ کہاں ثابت ہے؟ قرآن میں کہیں یہ واقعہ ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ تو یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس سلسلے میں حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں محدثین نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے، موضوع ہے، منگرت ہے، جھوٹی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے پیش کر دیا ہے بنا کے۔ تو محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ مشہور دعا انہوں نے کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، دعا کہ قرآن میں نقل کیا اللہ نے دعا کو۔ تو اگر دعا میں وسیلہ لیا نبی کا، تو اس دعا میں کہاں نبی کا نام ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، لہٰذا اس سے بھی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کے بعد آخری چیز، وہ کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں۔ وہ قیاس کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کچھ مانگنا ہو، اللہ سے کچھ چاہیے، اللہ سے دعا کرنی ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا سب سے بلند ہے نا، سب سے بڑا ہے، اور ہم جو ہیں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ڈائریکٹ ہماری رسائی پہنچ اللہ تک نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ ہم واسطہ لیں۔ بغیر واسطہ لیے ہوئے ہم اللہ سے کچھ کہیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ مطلب بے ادبی ہو جائے گی۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اگر ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو اللہ بھگا دے گا، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے کہتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں کسی بادشاہ سے، کسی وزیر سے، کسی افسر سے آپ کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے، کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو کیا آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہو؟ اگر چلے جاؤ گے تو تمہیں آفس سے بھگا دیں گے، کہیں گے ہم پہچانتے نہیں تم کو، کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ نہیں جا سکتے، تو بیچ میں وسیلہ لیتے ہیں، واسطہ لیتے ہیں ان لوگوں کا جو وہاں تک ہماری بات کو پہنچا سکیں، وہاں تک ہمیں لے جا سکے۔ تو یہ قیاس کرتے ہیں خالق اور مخلوق، خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ کو کہتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ، ہم دنیا میں بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو واسطہ لیتے ہیں، تو وہ بھی بادشاہ اللہ، تو ہم واسطہ کیوں نہیں لیں گے وزیر کا؟ تو وہ جو دنیا، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو قیاس کرتے ہیں دنیاوی بادشاہوں پر، انسان پر۔ اللہ کو انسان پر قیاس کرتے ہیں، خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں، رب کو بندہ پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ قیاس ہی غلط ہے، یہ قیاس کرنا ہی غلط ہے، اور اس میں بے ادبی ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تم کیسے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو، اور تم ملک سلمان کو، دونوں کو ایک کیسے کہہ رہے ہو؟ دونوں میں فرق نہیں ہے کیا؟ دونوں کو تم ایسی مثال دے رہے ہو، مخلوق کی مثال دے رہے ہو اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، سورہ نحل آیت نمبر 75، اللہ کے لیے مثالیں پیش مت کرو، اور تم مثال دے رہے ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تم گھٹیا مثالیں پیش مت کرو، اور تم اللہ کے لیے گھٹیا مثال دے رہے ہو۔ کہاں اللہ اور کہاں دنیا کا بادشاہ؟ کوئی مماثلت ہی نہیں، کوئی یکسانیت ہی نہیں آپس میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔
جب اللہ کے جیسا دنیا کا بادشاہ ہے ہی نہیں تو اس کی مثال کیسے پیش کر رہے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی مثالیں پیش کرنا جو گھٹیا مثالیں ہیں اللہ کی شان میں، یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ توبہ کرنا چاہیے اس طرح کی مثال پیش کرنے سے۔ اللہ کے لیے مثال پیش کرو تو بلند و بالا مثال پیش کرو، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بلند و بالا مثال، ایسی گھٹیا مثال نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، اصل جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں کسی کو واسطہ آدمی بناتا ہے، کسی کو سفارشی بناتا ہے، کسی کو وسیلہ بناتا ہے کسی تک پہنچنے کے لیے ضرورت کے پیش نظر، ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر اس بندے کا کام نہیں ہو سکتا، اس کی حاجت اور ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، اس لیے سفارش لیتا ہے نا، واسطہ لیتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اس کی مجبوری کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، ڈائریکٹ اس کی بات پہنچ ہی نہیں پائے گی، تو مجبوری ہوئی اس کے پاس، اس کی حاجت اور ضرورت ہوئی۔ لیکن کیا بندہ اور رب حقیقت میں ایسا ہے کہ بندہ کی بات رب تک نہیں پہنچ پائے گی؟ ملک سلمان کو میں یہاں سے کہوں گا تو ملک سلمان مجھے سنے گا؟ نہیں سنیں گے نا وہ۔ لیکن اگر میں اللہ کو یاد کروں، اللہ سے مانگوں تو اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ تو خلاص سیدھی سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہا ہے تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور انسان کا وسیلہ لینے کی۔ اگر ملک سلمان میرے سامنے ہوں اور میری بات کو سن رہے ہوں اور میں ان سے قریب ہوں تو میں کسی کا وسیلہ لوں گا؟ نہیں لوں گا، ڈائریکٹ میں بات کروں گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک آدمی دور ہوتا ہے واسطہ نہیں لیتا ہے، لیکن جب وہی آدمی قریب ہو جاتا ہے، جب تک دور ہوتا ہے واسطہ لیتا ہے، لیکن جب قریب ہو جاتا ہے تو پھر پرانی بات ہو گئی، خلاص اب ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ ہم سے قریب ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي قریب، اللہ نے فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ سب سے زیادہ قریب ہم سے کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ تو جب وہ قریب ہے اور وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم کسی اور انسان کا، کسی اور کا واسطہ اور وسیلہ لیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیے وہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ تو جو دعا کر رہا ہے وہاں پہ موجود نہیں اللہ تعالیٰ؟ جب موجود ہے تو پھر واسطہ وسیلہ کیوں لے رہے دوسرے کا؟ حالانکہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تو جو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہم سے قریب ہے، تو ہم کیوں کسی اور کا وسیلہ لیں گے، واسطہ لیں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ نہیں؟ اور پھر دیکھیں کہ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہر کسی سے قریب بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ دنیا کے بادشاہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں میری رعیت ہے، عوام ہیں، اس میں سے کس کو کیا چاہیے، کس کو کیا چاہیے، کب چاہیے، نالج ہوتا ہے بادشاہ کو؟ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو نالج ہے، علم ہے، علیم ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا کے بادشاہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا میں اس کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں، میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، یہ سب دنیا کے بادشاہ کو پتہ نہیں ہے، اور میں خود سے جا کے بتا نہیں سکتا۔ اس لیے میں وزیر کا واسطہ لیتا ہوں کہ مجھے یہ ضرورت ہے اور میں اس کا مستحق ہوں، آپ بادشاہ سلامت کو بتا دیجئے۔ لیکن یہاں معاملہ الگ ہے، میرے رب کو معلوم ہے کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے، مجھے کتنی ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، میں اس کا مستحق اور اہل ہوں یا نہیں ہوں، لہٰذا کسی اور کے واسطہ لینے کی ضرورت بیچ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تم کیسے جو قریب ہے اور جو جاننے والا ہے اس کے لیے مثال پیش کر رہے ہو، اس کی جو ہر کسی سے قریب نہیں ہے اور سب کچھ جاننے والا نہیں ہے، دونوں کو تم ایک کر رہے ہو، مثال دے رہے ہو، تو یہ بے ادبی ہوئی کہ نہیں، شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں؟ آگے دیکھیں، دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جو بھی اس کا قریبی آدمی سفارش کرتا ہے تو اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ اب وہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، بادشاہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کو بھروسہ ہوتا ہے یہ ہمارا وزیر ہے، اس نے جو کہا ہے صحیح کہا ہوگا،
اور وہ فیصلہ دے دیتا ہے، کہتا ہے دے دو اس کو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے سفارش اس نے کیا وہ اس کا مستحق ہے ہی نہیں، وہ اس کا حال ہے ہی نہیں، اس بادشاہ نے ظلم کر دیا، دوسرے کا حق مار کے اس کو دے دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ بارہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے بھی اللہ جو سب کا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے اور مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو دینا ہے، نہیں دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانہ ہے دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جتنا بھی دے کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے دے اور سب کچھ دے دے تو بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ سمندر میں آپ ایک انگلی ڈالیے یا ایک سوئی ڈالیے اور اس کو نکالیے تو کتنا پانی کم ہوگا سمندر میں؟ کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ وہی حال ہے، اللہ تعالیٰ اگر سب کو سب کچھ دے دے تو بھی اللہ کا خزانہ کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سب کو سب کچھ نہیں دے سکتا، اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے سفارش کی کہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا۔ خاص لوگوں کو دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ اسے ڈر ہے، اسے خوف ہے کہ میں سب کو دے دوں گا تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، میرا خزانہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب کو نہیں دیا جا سکتا، انہیں کو دیں گے جس کے لیے سفارش آئے گی۔ لیکن اللہ کے یہاں ایسا نظام نہیں ہے، اس لیے اللہ کے یہاں سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ اس طرح سے مطلب ہم جواب ان چیزوں کا دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہے اور بھی دوسری مثال پیش کرتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بتائیے، بے جان چیز، سیڑھی بھی بے جان اور چھت بھی بے جان، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے بے جان چیز کی مثال دے رہے ہو، یہ بھی شان میں گستاخی، یہ بھی شان میں گستاخی ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ جب لفٹ ہوتا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ اب سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے لفٹ کے رہتے ہوئے اگر کوئی سیڑھی پہ جائے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوفی کہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بندے کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ قریب ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہ سیڑھی کی ضرورت ہے نہ لفٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے تمہارے پاس، نیک عمل کر رہے ہو، بس اللہ کے قریب ہو۔ ہر بندہ اللہ سے قریب ہے، جو بھی ایمان والا بندہ ہے وہ اللہ سے قریب ہے، کوئی زیادہ قریب ہے کوئی کم، اپنے اپنے عمل کے حساب سے ہر کوئی بندہ سے قریب ہے، اس لیے کہ اللہ خود قریب ہے۔ اللہ سب سے قریب ہے، مسلم ہی نہیں غیر مسلم سے بھی قریب ہے، مسلم ہی نہیں غیر مسلم کے بھی ساتھ ہے۔ آخری چیز یہ کہ اس طرح کا جو رائج وسیلہ ہے نا، کہ مطلب بندہ جیسا بھی ہوتا ہے، دین سے دور، بے ایمان، بے عمل، ٹھیک ہے، زندگی بھر کوئی مطلب نہیں دین سے، شریعت سے، اللہ سے، لیکن جب وہی دعا کرتا ہے تو اس کو سکھا دیا جاتا ہے کہ ولیوں کا وسیلہ لے لو، نبیوں کا وسیلہ لے لو، بزرگان دین کا وسیلہ لو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس طریقے کے رائج ہونے سے ایک بہت بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسی پر توکل کر لیے ہوئے ہیں، بھروسہ کر لیے ہوئے ہیں اور دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں جو کچھ مانگنا ہوگا اللہ سے تو ہم بزرگوں کا حوالہ پیش کر دیں گے۔ یہاں دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے آخر میں کیا کرو؟ نبی کا اور ولی کا حوالہ دے دو، اور آخرت میں جنت میں جانا ہے تو وہاں بھی ہم پیر صاحب کا دامن پکڑ لیں گے۔ تو گویا کہ ایمان اور نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بزرگان دین نیا پار کرا دیں گے۔ تو یہ ایک غلط جو ہے نا اثر اس کا پڑتا ہے، اس طرح کے وسیلے کی وجہ سے پھر لوگوں کے یہاں عمل کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، سارا دار و مدار کس پہ ہو جاتا ہے؟ اولیاء پہ، صالحین پہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور یاد رکھیے کہ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے اپنے قریبی لوگوں کی بات ماننا۔
وزیروں کی بات ماننا. اگر وہ اپنے وزیروں اور قریبی لوگوں کی بات نہیں مانیں گے تو بادشاہ کو ڈر رہتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، تختہ پلٹ دیں گے، انقلاب لے آئیں گے، ہمارے خلاف سازش کرنے لگیں گے. اس لیے مجبوری ہوتی ہے وزیروں کی اور قریبی لوگوں کی بات ماننا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اولیاء، صالحین، انبیاء، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ وزیروں کا محتاج ہے، بغیر وزیروں کے اس کا کام نہیں چل سکتا. اپنے قریبی حواشی مواری کا محتاج ہے، ان کے بغیر ان کی بادشاہی نہیں چل سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے. اللہ کو یہ حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ نبیوں اور ولیوں کی بات سنیں، ان کی بات مانیں. اللہ کو ان سے کوئی ڈر خوف نہیں. اللہ سب سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شخصیات کا وسیلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب غلط ہے. اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس پورا ہوا. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. توحید پر قائم رکھے، شرک و بدعت سے بچائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور فہم سلف کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.